بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، قابل احترام مہمان گرامی، بہت زیادہ ذی احترام حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ آج جس مجلس میں ہم سب شریک ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سکون سے دور کیوں ہیں، جبکہ تمام وسائل پہلے کی نسبت ہمیں زیادہ حاصل ہیں۔ میں اپنی، آپ کی اور پوری نوع انسانی کی تاریخ پر نظر ڈالتا ہوں جو انسان کی تاریخ پیدائش کے بعد پہلے دن سے شروع ہوتی ہے۔ 10-12 سال تک بچہ خوش رہتا ہے اور اس کو تمام وسائل میسر ہوتے ہیں جو اس کی ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ پھر وہ بڑا ہوتا ہے، پڑھ لکھ لیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اس کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 20 سال تک اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی، 20 سال کے بعد جب وہ قابل تذکرہ ہو جاتا ہے، اس میں طاقت آ جاتی ہے، وہ کومل پھول کی بجائے ایک تناور درخت بن جاتا ہے، تو پریشانیوں کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ پریشانیاں کسی بھی قسم کی ہوں، وہ پریشانی ہوتی ہے۔ بچوں کو پریشانی اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کا ذہن صرف اور صرف ماں باپ کی طرف ہوتا ہے اور اپنا ذہن اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بچوں کو جو وسائل مہیا ہوتے ہیں، اس میں بھی ماں باپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ مثلا ماں کے پیٹ سے شروع ہو کر دودھ کے زمانے تک اور دودھ کے زمانے سے بلوغت تک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں سکون ہماری زندگی میں اس لیے نہیں ہے کہ پہلے ہم ڈیپینڈنٹ زندگی گزارتے ہیں اور جب کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں یا تھوڑا بڑا ہو جاتے ہیں تو ہم انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ زندگی پہ جب ہم غور کرتے ہیں تب بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ سارے آدمی غریب نہیں ہوتے، سارے آدمی امیر نہیں ہوتے، تمام دنیا مل آنرس نہیں ہوتی، بیوروکریٹس نہیں ہوتے، انڈسٹریلسٹ نہیں ہوتے، لیبر بھی ہوتی ہے،
مقصد یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سارا نظام میرے آپ کے پوری نو انسانی کے ذہن میں جو پروگرام آ رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ از خود آتے ہیں۔ آپ غور کریں، جو لوگ آپ کے یہاں حاضر ہوتے ہیں، مزدوری کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں کبھی نہیں آتا کہ ہمیں بھی فیکٹری لگانی چاہیے، ان کی سکت ہی نہیں ہے۔ اب یہ سکت کس نے پیدا کی کہ صاحب 5000 آدمیوں کی فیکٹری لگانی، ہمیں سفیر بننا ہے، ہمیں بیوروکریٹس بننا ہے، ہمیں سائنٹسٹ بننا ہے، ہمیں وزیر اعظم بننا ہے۔ ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، یہ زندگی کا جو بھی عمل ہے، وہ اس سب تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا خیال ہمارے دماغ میں نہ آئے۔ ہر آدمی کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے، ہر آدمی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے فیکٹری لگانی جس میں 5000 آدمی کام کریں گے۔ ہر آدمی کی کیپیسٹی الگ الگ ہوتی ہے۔ یہ کیپیسٹی کس نے دی؟ یہ قدرت کی طرف سے عطا کردہ ہے اور اس کی مقداریں مقرر ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ سکون کیسے حاصل کریں؟ سکون حاصل اس طرح کریں کہ در و بست اپنے آپ کو کسی پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، جیسے بچہ اپنے ماں باپ پہ ڈیپینڈنٹ تھا۔ ماں باپ بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے۔ اگر ماں باپ انڈیپینڈنٹ ہو تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ماں کے سینے میں دودھ نہیں اترتا؟ ماں کے سینے میں دودھ بچے کے پینے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر منع کر دیتے کہ ماں کا دودھ نہیں پینا۔ تو اس کا مطلب ہے ہماری زندگی کے دو رخ ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک ڈیپینڈنٹ۔ انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کی تعریف یہ نہیں ہے کہ آدمی بالکل باولی ہو جائے، محتاج ہو جائے۔ اس کے بھی پھر دو رخ ہیں۔ ایک رخ یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر انڈسٹری لگانے کا، سفیر بننے کا، بیوروکریٹ بننے کا یا کوئی بڑا افسر بننے کا خیال آتا ہے تو ہمارے 10 لاکھ آدمیوں کو ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ اور ایک ہماری ذہن میں کیوں خیال آتا ہے؟ بیوروکریٹس کتنے ہوں گے؟ اب یہاں کی 18 کروڑ کی آبادی، اس میں بیوروکریٹس کتنے ہوں گے؟ ویسے تو ہر آدمی کا دل چاہتا ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں کوئی وزیر بن جاؤں، میں صدر بن جاؤں، میں اسپیکر بن جاؤں۔ لیکن اگر سارے آدمی کے ذہن میں یہ یکساں خیال آنا شروع ہو جائے اور سارے آدمی اسپیکر بننے کی جدوجہد اور کوشش میں لگ جائیں تو آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے انٹلیکچوئل ہیں، کیا نظام چلے گا؟ اگر
کارپینٹر کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مجھے فرنیچر کا کام کرنا ہے کہ آپ کو فرنیچر کہیں سے ملے گا. لوہار کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ مجھے بڑی بڑی مشینیں ایجاد کرنی ہے، بنانا ہے ان کو. کیا کوئی مشین کا کل پرزہ آپ دیکھ سکیں گے؟ اگر کوئی انٹلیکچوئل آدمی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مجھے مشین ڈرافٹ کرنی ہے، کیا مشین بنے گی؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے میں نے جناب 5000 آدمیوں کا انتظام کرنا، 5000 آدمیوں کی فیکٹری کھولنی ہے، تو ہر آدمی کے ذہن میں تو خیال نہیں آتا. اب خیال کے اوپر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو خیال میں ہمارا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے. خیال آتا ہے، کہاں سے آتا ہے نہیں معلوم. خیال میں عمل درآمد کس طرح ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم. خیالات کی مقداریں کیا ہیں اس کا تو ہمیں پتہ ہے مقدار ہے، لیکن مقداریں کیا ہیں، وہ مقداروں کا سورس کیا ہے، وہ مقداروں میں تغیر، تبدل، تبدیلی، گھٹنا بڑھنا کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ تو چاہے آپ کو یہ رکنا پڑے گا بھی کوئی کر رہا ہے. تو اگر ہمارا ذہن پوری جد و جہد اور کوشش کے ساتھ ذہن میں جو تقاضا ابھرا ہے وہ بھی آپ کا نہیں ہے، وہ بھی کہیں سے ابھرا ہے، اس کی تعمیر کے لیے آپ یکسو ہو کر اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ یہ جو وزیر اعظم بننے کا خیال میرے اندر آیا یہ کہیں سے آیا. دیکھیے ریڈیو نہیں بجتا جب تک کہ اس کے اندر صوتی لہریں نہ آئیں اور ریڈیو صوتی لہروں کو پکڑنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو. ٹی وی پہ تصویر نہیں آ سکتی اگر پیچھے سے کنیکشن نہ ہو. آپ کے بجلی کے قمقمے روشن نہیں ہو سکتے جب تک کہ سورس نہ ہو، اور سورس اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب سورس آف انفارمیشن نہ ہو. اور سورس آف انفارمیشن اس وقت ہوگا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی کہیں کوئی رخ تو متعین ہوگا نا، کہاں سے آ رہا ہے وہ. پانی ہے، پانی کی صلاحیت وہ ہم نے تلاش کر لیا، یہ بھی ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ 2 گیسوں کے مجموعے سے پانی بنتا ہے. تو سوال ہے 2 گیسوں کے پانی سے جب پانی بنتا ہے 2 گیسوں کے مجموعے سے، تو یہ پانی کا رونا کیوں پڑا رہتا ہے؟ ہم بارش کے محتاج کیوں ہیں؟ زمین کے اندر پانی جو بہہ رہا ہے اس کو کھودنے کے 80 فٹ، 100 فٹ، 200 فٹ اندر جانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ پیٹرول، ڈیزل، گیسز ہم کیوں نہیں بنا دیتے؟ بناتے، گوبر سے بناتے، لیکن وہ کتنی کی حفاظت کر سکتی ہے بھائی؟ تو اس کا مطلب ہے پہلے سورس ہوگا، اور سورس کا وجود اس وقت ہوگا جب سورس کا کوئی انفارمیشن ہوگا، اور انفارمیشن کا وجود جب ہوگا کہ جب اس کا کوئی خالق ہوگا، بنانے والا ہوگا، اللہ ہوگا. تو اب میں اصل بات میں آتا ہوں. اصل بات یہ ہے
کہ آدم علیہ السلام ہمارے سب کے ابا، اماں حوا ہماری سب کی اماں، جب ہم ان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں جس کی رہنمائی ہمیں ساری آسمانی کتابوں سے ملتی ہے، صحیفوں سے ملتی ہے، آخری کتاب قرآن مجید سے ملتی ہے، یہ ہمیں جو اطلاع مل رہی ہے اس کا سورس جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے میسنجر یا ہمارے ہیڈ ٹیچر ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ایک دن کا بچہ جب 10 دن کا ہوتا ہے تو وہ 10 دن ہمارے سامنے تو نہیں ہوتے، غائب ہو جاتے ہیں۔ 10 سال کا بچہ ہوتا ہے، 10 سال کہاں چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ جوانی آتی ہے، جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپے میں جوانی کہاں غائب ہو جاتی ہے، اور بڑھاپا بھی غائب ہو جاتا ہے۔ ہم کہاں سے آئے، غیب سے آئے، چھپے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، آدم سے آئے، لیکن آدم بھی کہاں سے آئے، کس نے بنایا آدم کو، کس نے آدم کے اندر جان ڈالی، کس نے آدم کو علم سکھایا، کس نے آدم کو فرشتوں کا مسجود بنایا؟ یہ ایسا سوال ہے جو آپ سب حضرات کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ آدمی، پہلا آدمی کہاں سے آتا ہے اور بالآخر کہاں چلا جاتا ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ جتنے پیغمبر تشریف لائے، جتنی آسمانی کتابیں معروف ہیں اور اللہ کی کتاب قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، یہ سب کتابیں ایک ہیں، یہ سارے میسنجر ایک ہیں۔ بھئی ایک ملک ہے، اب ملک کے میسنجر ہیں، سفیر 50 ہیں، 100 ہیں، تو میسنجر کس کا ہوا؟ ملک کا ہوا۔ تو یہ جو پیغمبر ہیں، یہ جو اللہ کے پیغام کو پھیلانے والے ہیں، یہ جو مقداروں کا علم سکھانے والے ہیں کہ غذا کس طرح خون بنتی ہے، پانی کس طرح بنتا ہے، بوڑھا کیوں ہوتا ہے، جوان کیوں ہوتا ہے، ایک دن کا بچہ 100 دن کا کیسے ہو جاتا ہے، اور ایک دن کا بچہ جب 100 دن کا ہوتا ہے تو خود کو پہچانتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی صورت وہ یہ سمجھنے آتی ہے کہ جب بچہ دنیا میں نہیں آیا وہ ایسے زمانے میں تھا جس کو ہم غیب کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر وہ جوان ہوا، اب جوانی جو ہے ظاہر ہو گئی، یہ سارا بچپن کا زمانہ، لڑکپن کا زمانہ، نشو و نما کا زمانہ کہاں گیا؟ غائب ہو گیا۔ بڑھاپا غائب ہو گیا تو جسم ہی غائب ہو گیا۔ آپ قبر کھود کے دیکھیں، شروع میں ہڈیاں ملیں گی، ہڈیوں کے بعد کچھ مٹی ملے گی، مٹی کے ذرات مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ لوہا کیا ہے؟ مٹی کے ذرات ہیں۔ سونا کیا ہے؟ مٹی کے ذرات ہیں۔ چاندی کیا ہے؟ مٹی کے ذرات ہیں۔
جواہرات کیا ہیں؟ مٹی کے ذرات ہیں۔ سلکی نظام جس پر قائم ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ مٹی کے ذرات ہیں۔ لوہے کی دیو ہیکل مشینیں کیا ہیں؟ مٹی کے ذرات ہیں۔ ہبل دوربین جس کو بڑا چرچا ہے، اور جناب وہ یہ دیکھ رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے اور خلا میں معلق ہے، یہ ساری چیزیں جو خلا میں معلق ہیں وہ کیا ہیں؟ مٹی کے ذرات کے علاوہ کچھ ہے؟ جو سائنٹسٹ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، بہت بڑا سائنٹسٹ سے ہم بہت رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیوں کا کھوج لگانے والے بندے ہیں، لیکن سائنٹسٹ کہاں سے آیا؟ سائنٹسٹ کو کس نے بنایا؟ اس کا دماغ کس نے دیا؟ اس کے اندر زندگی کیسے آ گئی؟ زندگی ہے کیا؟ یہ سب چیزیں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا کہ کوئی ایک ذات ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا اور یہ سب کچھ کنٹرول کر رہی ہے، اس ہر چیز کو غیب اور ظاہر میں الٹ پلٹ کر رہی ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد کے رشتے سے آپس میں سب بہن بھائی ہیں۔ کوئی گورے پہ کالے کو فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت اگر ہے تو اس بات کی ہے کہ گورا کالا چپٹا پیلا سرخ رنگ کا کوئی بھی آدمی ہو، اپنی اصل یعنی موت و حیات کو جانتا ہو اور موت و حیات کے بنانے والے اللہ خالق اور گاڈ کو جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پر آدم کی خود کو اولاد سمجھتے ہوئے سب آپس میں بہن بھائی ہے۔ کالے گورے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں سورج کی تپش زیادہ ہوگی وہاں لوگ کالے ہو جائیں گے، جہاں سورج کی تپش کم ہوگی وہاں لوگ گورے ہو جائیں گے، جہاں سورج قریب ہو جائے گا زمین سے وہاں کی شکلیں مختلف ہو جائیں گی، قد بھی چھوٹے ہو جائیں گے۔ تو یہ پھر سوال یہ سورج کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ مشن ہے کہ سب آدم کی اولاد ہے، اور اسی بنیاد پر ہم ہر سال لندن میں، مانچسٹر میں، کینیڈا میں، امریکہ میں اور دوسرے شہروں میں آدم ڈے مناتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو آپس میں بہن بھائیوں کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم اپنے لیے چاہیں اپنے بھائیوں کے لیے چاہیں، جو چیز اپنے لیے بری سمجھتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے بری سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ السلام علیکم۔